پہ چڑھتے ہوئے لکھا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. اندازہ فرمائیں تختہ دار کو دیکھ کر جس کی ادبی صلاحیتوں کا یہ عالم ہو کہ اردو ادب اور عشق ایسا لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہوں اور کہیں پر خوف اور ہراس نظر نہیں آتا. کیا عقیدے کی بات کرنے کہتے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نادا نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے سب فنا ہو جائیں گے. کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. یہ کافی کی شاعری ہے اور مولانا حسن بریلوی صاحب کی شاعری استاد زمن کی تو آپ سنتے ہی ہیں. ان کے چند مصرے بھی پڑھ دوں تاکہ پتہ چلے معیار کیا ہے. دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے میرے دل کو چین آئے تو اسے قرار آئے میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اللہ اکبر. جو جنا بنائے بن کو جو جنا بنائے بن کو جو چمن بنائے بن کو جو جنا کرے چمن کو جو چمن بنائے بن کو جو جنا کرے چمن کو میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے. حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے. دو شعراء کی نعتیں سنا کرتے تھے قصدن اور خطاب کس کا سنتے تھے. فرمایا جب خطاب کی بات آتی ہے میں کسی کا خطاب نہیں سنتا سوائے میاں صاحب کے. اور میاں صاحب کون ہیں؟ انہی کو اشرفی میاں کہتے ہیں. ہم شبیہ غوث ہیں. وقت کا مجدد جس کا خطاب سننے کا اشتیاق رکھتا ہو اسے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے. اندازہ فرمائیں یہ ہستی ہے صاحب کرامت ہستی. اگر میں ان کی کرامتوں کا ذکر کروں تو یہ میں بہت لمبی بات ہوگی لیکن اتنا کہہ دوں کہ حضور اشرفی میاں کے مریدوں نے یہاں تک بتایا کہ آخری میں کبھی کوئی ملنے کے لیے گیا اور تمنا تھی کہ کاش کے ہاتھ باہر آتے ہم بھی مصافحہ کر لیتے تو حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو قبر سے باہر آتے بھی دیکھا گیا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. جو حضور سیدی شیخ اعظم کے عرس چہلم کے موقع پر جو یعنی کہ نمبر نکالا گیا تھا اس میں میری نگاہوں سے یہ زیر مطالعہ بات گزری. آپ اس کی طرف رجوع کریں آپ کو وہ پورا واقعہ ملے گا. میں نے بہت تفصیل سے مالیگاؤں میں حضور سرکار کلا حضور شیخ اعظم کے عرس کے موقع پہ اس واقعے کو بیان کیا تفصیل سے لیکن یہاں وقت نہ ہونے کی وجہ سے اختصار سے کام نہیں. قبر انور سے ہاتھ بھی باہر آئے. یہ کوئی مبالغہ نہیں کہہ رہا ہوں. کچھ لوگوں کو شک ہوتا ہے میں کہتا ہوں اہل بدعت نہ سنا کریں ہماری بات. اس طرح کی عشق والوں کی بات اہل بدعت نہ سنا کریں اس لیے کہ یہ عشق ان کا عنوان ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جو خشکے لوگ ہیں جن کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے بات کو ہضم کرنے کی وہ نہ سنا کریں. یہ تو اہل محبت کی محفل ہے اور ہم عشق کے بندے ہیں. کیا بات بڑھائی. ہم شبیہ غوث اعظم ہیں. کون؟ اشرفی میاں رحمۃ اللہ. اس کے بعد صاحب کرامت ہے اور بھی آپ کی بہت سی کرامتیں ہیں جس کا ذکر بہت طویل کر دے گا گفتگو کو. لیکن آپ کہیں گے اشرفی میاں پہ آپ کیوں آ گئے؟ مضمون ختم نہیں ہوا میرے پاس. اس لیے کہ وہ دسترخوان کے ٹکڑے ابھی بھی موجود ہیں جو چھوڑے گئے ہیں. لیکن آپ کہیں گے کہ شیخ اعظم پہ گفتگو آخر اشرفی میاں تک کیوں لے جا رہی ہے؟ اس لیے لے جا رہی ہے کہ اگر آپ اشرفی میاں کو سمجھتے ہیں کون اشرفی میاں جو ان پڑھوں کو توجہ ڈال کر کے اتنا علم والا بنا دے کہ بڑے بڑے علم والے اس سے گفتگو کرنے کے لیے لرزتے نظر آئیں. وقت کا مجدد جس کی گفتگو کو سننے کے لیے مشتاق ہو. اللہ اکبر. جس کی نگاہوں کا عالم یہ نگاہوں کا کہ اگر کسی کا جنازہ جا رہا ہو آسمانوں پر تو وہ نگاہ اٹھا کر کے کہے کہ قطب الارشاد کا جنازہ جا رہا ہے. وہ قطب الارشاد کون تھا؟ حضور اشرفی میاں کی نظر دیکھ رہی ہے کہ بریلی کا قطب الارشاد کا جنازہ جا رہا ہے اور حضور محدث اعظم سے فرمایا جا رہا ہے قطب الارشاد. جس کی نظر کا یہ عالم ہے توجہ فرمائیں جس کی نظر کا یہ عالم ہے کہ وہ قطب الارشاد کی روح کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھ لے. جس کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ نظر ڈال دے تو ادنا کو اعلیٰ کر دے. یہ ہستی اشرفی میاں ہے. اب جب مدینہ منورہ سے حضور اشرفی میاں آتے ہیں
حج کرنے کے بعد فارغ ہو کر آتے ہیں تو اپنے پوتے کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور گود میں لے کر کیا فرماتے ہیں؟ حضور اشرفی میاں حضور شیخ اعظم کو گود میں لے کر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، مجھے ایسا لگتا ہے اللہ اللہ، حضور اشرفی میاں جیسا چاند سا چہرہ اور ان کی گود میں ایک چاند سا چہرہ جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے ہوں گے تو آسمان پر تو ایک ہی چاند ہے، لیکن اس وقت تو اس خطہ زمین پر دو چاند ایک ساتھ جمع ہو گئے. ایسا لگتا ہوگا جیسے کوئی کتاب پر کتاب رکھی ہوئی ہے، یا چاند پر چاند رکھا ہوا ہے، یا سورج پر سورج رکھا ہوا ہے، یا کسی پھول پر پھول رکھا ہوا ہے. کیا لگتا ہوگا یہ تو دیکھنے والے جانے، لیکن البتہ اتنا ضرور ہے کہ حضرت نے حضور شیخ اعظم کو گود میں لیا اور گود میں لے کر کے ایک تاریخی جملہ فرمایا جو شیخ اعظم کی شان کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی رہنمائی کا کام دیتا ہے. فرمایا یہ کون ہے؟ حضور شیخ اعظم کی طرف اشارہ کر کے میں، یہ کون ہے؟ اب کون کیا کہہ سکتا تھا، وہاں کون کہہ کیا سکتا تھا؟ فرمایا یہ میں ہے. حضور شیخ اعظم کے لیے فرمایا یہ میں ہے. اس کی تصدیق کرنے والے کہیں گے کہ کہتے ہیں یہ میں ہے اور میں یہ ہے. توجہ فرمائیں، یعنی کہ یہ میں ہے اور میں یہ ہے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا، اگر میری ولایت، میری کرامت، میری بزرگی، میرا تقوی، میری پرہیزگاری کا عکس جمیل دیکھنا ہے تو اظہار اشرف کو دیکھا کرے، اور جس نے اظہار اشرف کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا ان کو دیکھا. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، روحانیت کی نعرہ رسالت. شیخ اعظم کانفرنس حضرت علامہ سید امین القادری. روحانیت کی کس بلندی پر شیخ اعظم فائز ہوں گے. اشرفی میاں فرمانے کہ یہ میں ہے اور میں یہ ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی. من تو شدم، یہ حضرت خسرو کہہ رہے ہیں، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازاں تو دیگرم من دیگری. یہ فلسفے کو حضور شیخ اعظم کے حوالے سے سرکار اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. بزرگ تو ہمارے بہت بڑے ہیں، کاش ہمیں بڑا بننے کی ضرورت ہے. ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم ان کی کرامتوں کو بیان کر کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن ان کی استقامتوں کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے. شیخ اعظم ولی ابن ولی کا نام ہے، شیخ اعظم شہزادہ علی کا نام ہے، شیخ اعظم حضرت مختوم اشرف کے اظہار کا نام ہے. اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ان کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ تو پھر معاف فرمائے. یہ چند بے جوڑ سے الفاظ ہیں جو میں انہی کے شہزادے کے ذریعے سے ان کی بارگاہ میں بطور خراج پیش کرتا ہوں، اس امید پر کہ مجھ پر بھی نظر ہو جائے، میرے حال پر بھی نظر ہو، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ